بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کی 27ویں رات کو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقدیس بند کر دو، آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو، اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو، میری فرما برداری کا کلا اپنے سر پر باندھ لو۔ جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ 100 کوسس دین کے لیے موقف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض نہ کرے۔ اذان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ وہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خلدوین کی روحوں سے کہہ دو کہ راستہ براستہ ہو جائیں، اور جنت کے جو محل ہیں ان کے چھتوں پر اس طرح سے کھڑے ہوں کہ معلوم ہو جائے جیسے صف وسطی کھڑے ہیں۔ مشرق سے مغرب جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، جو معراج کے واقعے پر یقین نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال قبل پیش آیا۔ منقول ہے کہ اس دن کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر اللہ کے حکم سے حضرت جبریل 50,000 فرشتوں کی بارات اور براق کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کیا اور اللہ کا پیغام دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر وضو فرمایا اور اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ تشریف لے گئے اور وہاں سے مسجد اقصی تشریف لے گئے۔ چنانچہ سوئے عرش سفر کی تیاریاں ہونے لگی۔ سفر معراج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں براق حاضر کیا گیا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار ہونا تھا، مگر اللہ کے پیارے محبوب نے کچھ توقف فرمایا۔ جبریل امین نے اس پیش و پیش کی وجہ دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر تو اللہ رب العزت کی اس قدر نوازشات ہیں، مگر روز قیامت میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی؟ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی، اے محبوب، آپ امت کی فکر نہ کیجیے، ہم آپ کی امت کو پل صراط سے اس طرح گزار دیں گے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس واضح بشارت کے بعد سرکار دو عالم براق پر سوار ہو گئے۔ جبریل امین نے رکاب تھامی، میکائیل نے لگام پکڑی، اسرافیل نے زین سنبھالی، جس کے ساتھ ہی 50,000 فرشتوں کے سلام کی صدا سے آسمان گونج اٹھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ براق کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر کی حد تھی وہاں وہ قدم رکھتا تھا۔ براق کا سفر اس قدر تیزی کے ساتھ ہوا کہ جس تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ایسا لگتا تھا ہر طرف موسم بہار آ گیا ہے، چاروں طرف نور ہی نور پھیلتا چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ میرا اور آپ کا ساتھ یہاں تک کا ہی تھا، اس سے آگے جانے پر میں جل جاؤں گا۔ آگے کا سفر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے ہی طے فرمایا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد اقصی گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائی۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے بھی ہوئی۔ امت محمد کو 5 نمازوں کا تحفہ بھی دیا گیا، اور ساتھ ہی ان 5 نمازوں کی ادائیگی کے بدلے میں 50 نمازوں کے ثواب کی بشارت سنائی گئی۔ 27ویں کی بابرکت رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عبادت کی اور سارا دن روزے میں رہے،
اس دن کی بات کو بہت زیادہ درجہ دیا گیا ہے۔ شب معراج پر یقین رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ معجزات معراج النبی کو دیکھ کر اس رات پر ایمان اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔